اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مسلمانوں کو بہت ساری جگہ پہ حکم دیا کہ اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ اللہ پہ توکل کرنا ہمارے ایمان کا بہت اہم حصہ ہے، اور جتنا ہمارا توکل اللہ پہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی ایک انسان مضبوط ایمان والا ہوتا ہے اور مضبوط مومن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ تو توکل تو ہم نے اللہ پہ کرنا ہے، لیکن جب اللہ پہ توکل کرنے کی بات آتی ہے تو بہت ساری کنفیوژن ہوتی ہیں ہمارے درمیان۔ ہم اپنے معاشرے میں اگر دیکھیں تو اس اللہ پہ توکل کرنے کے بارے میں آپ کو دو ایکسٹریم اوپینینز ملیں گے۔ ایک مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ اللہ پہ توکل کا کیا مطلب ہے کہ بھئی محنت کرو یا نہ کرو، بیٹھے رہو، اللہ کو یاد کرو، اللہ سے دعا مانگتے رہو، اگر میرے نصیب میں لکھا ہوگا تو اللہ مجھے دے دے گا، اگر میرے نصیب میں رزق لکھا ہوا ہے تو اللہ مجھے گھر بیٹھے بیٹھے دے دے گا، اگر میرے نصیب میں یہ جاب ہوگی تو اللہ مجھے گھر بیٹھے بیٹھے یہ جاب دے دے گا، اگر میں نے ایگزامز میں پاس ہونا ہوا تو اللہ تعالیٰ مجھے ویسے ہی پاس کر دے گا، محنت کروں یا نہ کروں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک یہ اوپینین ہے۔ دوسرا ایکسٹریم اوپینین کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں بھئی ہر چیز میں اللہ کو انوالو کرنے کی ضرورت نہیں، اگر تم محنت کرو گے تو تبھی تمہیں محنت کا پھل ملے گا، اپنی قوت بازو کے اوپر اعتماد کرو اور محنت کرنا شروع کر دو۔ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے لیکن ہر چیز میں اللہ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی محنت کرنا، اپنی کوشش کرنا، اپنی پلاننگ، اپنی اسٹریٹجی، اپنی عقل کو استعمال کرو تبھی تمہیں کامیابی حاصل ہوگی۔ تو یہ دوسرا اوپینین ہے۔ اور جو اللہ پہ توکل ہے وہ حقیقت میں ان دونوں کا کمبینیشن ہے، ان دونوں کا کمبینیشن ہے۔ ہم نے بحیثیت مسلمان ہم نے کوشش بھی کرنی ہے، محنت بھی کرنی ہے، ہم نے وہ میئرز بھی لینے ہیں جو ہمیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے چاہیے، ہم نے اسٹریٹجی بھی بنانی ہے، ہم نے پلاننگ بھی کرنی ہے، ہم نے اپنا انٹلیکچوئل لیول بھی یوز کرنا ہے، لیکن یہ سب چیزیں یوز کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا توکل اللہ پہ ہوگا کہ یہ ساری چیزیں اگر میں استعمال کر بھی لوں گا یہ چیزیں میرے لیے اس وقت تک فائدہ نہیں دے سکتی، مجھے اس وقت تک فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کی طرف سے میرے لیے حکم نہیں ہوگا، اور جب تک کہ اللہ کی طرف سے مدد نہیں آئے گی، اور جب تک کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم نہیں آئے گا کہ یہ سب چیزیں میری کامیابی کا ذریعہ بنیں۔ تو اصل میں توکل کیا ہے؟ ان کا کمبینیشن ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑا کلیئرلی اس بارے میں بتایا کہ اللہ پہ توکل ہے کیا۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ میں اپنی اونٹنی کو کھلا چھوڑتا ہوں اور اللہ پہ توکل کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا؟ اپنی اونٹنی کو باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو۔ اور ایک اور دفعہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے بڑا اسپیسیفک سوال کیا، اور یہ وہ سوال ہیں جو ہمارے ذہنوں میں اکثر ہوتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آ کر انہوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ میں اپنی اونٹنی کو باندھوں اور پھر اللہ پہ توکل کروں، یا میں اپنی اونٹنی کو کھلا چھوڑ دوں اور پھر اللہ پہ توکل کروں؟ ویری اسپیسیفک کویسچن۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنی اونٹنی کو باندھو اور پھر اللہ پہ توکل کرو۔ تو ہمارے لیے کیا میسج ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے جو بھی کوشش ہے پہلے پوری کوشش کریں گے، محنت کریں گے، اس کے بعد اللہ پہ توکل کریں گے۔ گاڑی کو لاک لگائیں گے، اس کے بعد اللہ پہ توکل کریں گے۔ گھر کو لاک لگائیں گے کہیں پہ جاتے ہوئے، اس کے بعد اللہ پہ توکل کریں گے۔ اپنے ایگزامز کے لیے پہلے محنت کریں گے، کوشش کریں گے، پاس ہونے کے لیے پھر ہم اللہ پہ توکل کریں گے۔ کوئی بھی بزنس سٹارٹ کریں گے، اس بزنس میں اپنی محنت بھی کریں گے، اسٹریٹجی بھی بنائیں گے، پلاننگ بھی کریں گے، بزنس پلان بھی ہوگا، پھر اللہ پہ توکل کریں گے۔ تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ اللہ پہ توکل کا مطلب کیا ہے، ان ساری چیزوں کا کمبینیشن ہے۔ اور یہ چیز آپ نے بہت کلیئرلی بتائی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر ان کے پاس اس شخص نے کسی شخص کا تذکرہ کیا کہ ایک شخص ہے جو اپنے گھر میں یا مسجد میں بیٹھا رہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے رزق دینا ہوگا تو مجھے گھر بیٹھے بیٹھے دے دے گا۔ تو امام صاحب نے کیا فرمایا؟ وہ جاہل ہے، اس شخص کا علم ناقص ہے، کہ اسلام اس چیز کی تعلیم نہیں دیتا کہ آپ بس اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ، مسجد میں بیٹھ جاؤ، صرف دعائیں کرنا شروع کر دو اور اچانک اگر اللہ کی طرف سے ہونا ہوگا تو اللہ کر دے گا۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر کسی چیز کے بھی ہماری بھوک کو ختم کر سکتا ہے۔ ہم اگر کھانا چاہتے ہیں تو کھانا کیا ہے؟ ہمیں بھوک لگتی ہے۔ بھوک کیا چیز ہوتی ہے؟ بھوک کا مطلب کیا ہے کہ ایک فیلنگ ہے۔ ہم جب کہتے ہیں نا بھوک لگی ہوئی ہے
تو بھوک لگی کا مطلب یہ تھوڑی کوئی فزیکل چیز آ کے ہمیں لگتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی بھوک لگی ہے. ایک اندر کا احساس ہوتا ہے, ایک اندر کی فیلنگ ہوتی ہے. تو وہ ہم کیا کرتے ہیں, ہمارا ذہن کہتا ہے بھائی کچھ کھا لو گے تو بھوک ختم ہو جائے گی. تو یہ اصل میں جو بھوک ختم ہوئی ہے, یہ بھوک کو کریٹ بھی کس نے کیا؟ اللہ نے. ختم بھی کس نے کیا؟ اللہ نے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر کھانے کے بھی ہماری بھوک ختم کر سکتا ہے, وہ اس پہ قدرت رکھتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نظام دیا ہے, اللہ نے ایک سنت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ دیکھو زندگی گزارنی ہے تو تمہیں ان سب چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل سے متعلق کیا بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اللہ پہ ویسا توکل کرو جیسا اللہ پہ توکل کرنے کا حق ہے, ویسا توکل کرو جیسا اللہ پہ توکل کرنے کا حق ہے, تو وہ تمہیں رزق ویسے عطا کرے گا جیسے وہ پرندوں کو رزق عطا کرتے ہیں. اب جب اتنی سی حدیث جب ہم بیان کرتے ہیں تو اکثر لوگ اس چیز کو کیا فرماتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کا مطلب کیا ہوگا, جیسے پرندوں کو بیٹھے بیٹھے رزق مل جاتا ہے تو ہمیں بھی بیٹھے بیٹھے رزق مل جائے گا. لیکن چونکہ حدیث کا جو اگلا حصہ ہے اس کو کوٹ نہیں کرتے تو وہ ساری کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے. اسی حدیث میں آگے کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جیسے پرندے صبح اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. تو کیا میسج ہے ہمارے لیے؟ بیٹھے رہنے سے نہیں ہوا, ایون پرندے بھی اپنے رزق کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھونسلے کو چھوڑتے ہیں, وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں, صبح سے لے کے شام تک محنت کرتے ہیں, جدوجہد کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, پھر شام کو جب واپس آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. ہم نے بھی اپنی زندگی میں یہ ساری چیزوں کو پورا کرنا ہے, محنت بھی کرنی ہے, کوشش بھی کرنی ہے, جدوجہد بھی کرنی ہے, اور توکل اللہ پہ کرنا ہے کہ اللہ نے اگر اس ساری محنت کے نتیجے میں میرے لیے کوئی چیز لکھی ہوگی تو اللہ مجھے دے دے گا. اور یہ چیز اگر ہم دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہمیں نظر آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ تو ان کے ساتھ تو اللہ کی مدد تھی, اللہ کے محبوب, اللہ کی مدد بھی موجود. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو ہر سٹیج پہ, ہر سٹیپ پہ ہمیں نظر آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب بھی اپنائے, آپ نے پلاننگز بھی کی, آپ نے اسٹریٹجیز بھی بنائی, اور حکمت کے ساتھ اپنے معاملات کو کیا. ہجرت کا معاملہ دیکھ لیں, جب ہجرت کا وقت آیا تو سارے مسلمان ایک ساتھ بھی تو ہجرت کر سکتے تھے, سب کے سب اکٹھے نکل جاتے, لیکن ایسا نہیں ہوا. ایک اسٹریٹجی کے تحت کیا, ایک پلاننگ کے تحت کیا. پہلے کچھ لوگ گئے, پھر کچھ لوگ گئے, کرتے کرتے جب سب چلے گئے تو آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر اور علی رضی اللہ عنہ یہ رہ گئے, کیونکہ یہ دیٹ واز اے پارٹ آف اے پلان. تو پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا ہجرت کرنے کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر ہجرت کے لیے نکل گئے. پیچھے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیا کہا کہ جب لوگوں کی امانتیں ادا کر کے پھر آپ ہجرت کے لیے آ جائیے گا. اور پھر ڈائریکٹ ہجرت کر کے نہیں گئے, ڈائریکٹ مکہ سے مدینہ نہیں پہنچے, پہلے کہاں گئے؟ غار ثور. غار ثور میں ڈائریکٹ بھی تو جا سکتے تھے لیکن نہیں گئے, غار ثور میں گئے, وہاں پر کچھ دن قیام کیا, اس کے بعد مدینہ گئے. دیٹ واز اے پارٹ آف پلاننگ ایز ویل. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی طرف سے احکامات تھے اور اللہ کی طرف سے ڈائریکشنز تھی, لیکن ہمارے لیے اس میں کیا پیغام ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کوئی بھی کام کرنا ہے, ہمیں پلاننگ, اسٹریٹجی, حکمت یہ سب اپنانی ہے, لیکن توکل ہم نے اللہ پہ کرنا ہے اور بھروسہ ہم نے اللہ پہ رکھنا ہے. مسلمانوں کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں, میں آپ کو کچھ ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں, آپ کو اس سے سمجھ آ جائے گی. مسلمان کبھی بھی اپنے وسائل کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا, اپنی طاقت کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا, اپنے ریسورسز کے اوپر, اپنی اسٹریٹجی کے اوپر, اپنی عقل کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا. وہ اپناتا سب کچھ ہے لیکن بھروسہ اس کا صرف اللہ کے اوپر ہوتا ہے. غزوہ بدر کے اندر مسلمان 313 تھے, مقابلے میں کتنے تھے؟ 1000. 313 کا 1000 سے کوئی مقابلہ نہیں بنتا. اسی طریقے سے موتا کی جنگ میں مسلمان 3000 تھے اور مقابلے میں 1,25,000. آپ اپنے ذہن سے سوچئے, آج کے دور میں بھی کوئی بھی ایکویشن, کوئی بھی عقل مند انسان, کوئی بھی لاجیکل جسٹیفیکیشن ہم اس چیز کے لیے نہیں نکال سکتے کہ یہ 3000 1,25,000 کا کیسے مقابلہ کریں گے. اسی طریقے سے یرموک کی جنگ میں مسلمان 40,000 تھے اور مقابلے میں 2,40,000. اسی طریقے سے قادسیہ کی جنگ میں مسلمان 30,000 تھے اور مقابلے میں 1,80,000. Now I ask you a question, کوئی بھی لاجیکل کیلکولیشن نکال کے ذرا مجھے دکھا دیں کہ اتنے کم اسباب کے ساتھ, اتنے کم ریسورسز کے ساتھ, اتنے کمزور لوگ, اتنی کمزور اپوزیشن, کیا اتنے طاقتور لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنے میں کبھی فاتح ہو سکتی ہے؟ ہماری عقل کیا کہتی ہے؟ That's not possible. آج کے دور میں بھی کہا جائے کہ 3,000 کا مقابلہ 1,25,000 سے کرا دو تو لوگ کہیں گے that's a suicidal plan, یہ تو خودکشی کا معاملہ ہے, 3,000 1,25,000 سے کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ لیکن فرق کیا تھا؟
فرق کیا تھا؟ جو بھی مسلمانوں کے پاس جب بھی جتنے بھی وسائل موجود تھے، مسلمانوں کا توکل کبھی بھی اپنے وسائل کے اوپر نہیں رہا، مسلمانوں کا توکل کبھی بھی اپنی طاقت کے اوپر نہیں رہا، مسلمانوں کا توکل کبھی بھی اپنی پلاننگ کے اوپر نہیں رہا۔ انہوں نے پلاننگ بھی کی، انہوں نے وسائل بھی استعمال کیے، انہوں نے اسٹریٹجی بھی کی، اور یہ سب کچھ ہونے کے باوجود توکل ہمیشہ اللہ پہ رکھا کہ یہ ساری چیزیں ہم کر دیں گے، یا اللہ یہ دیکھ لے ہمارے پاس جو پاسبل آپشنز اویلیبل تھیں ہم نے وہ ساری کر لی ہیں، لیکن آگے کامیابی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، کامیابی آپ کے ہاتھ میں ہے، ہم نے سب کر لیا ہے، آپ ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ جب انہوں نے اللہ پہ کامل توکل کیا، اللہ تعالیٰ نے کمزور ترین ریسورسز کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ سو دیٹس اے میسج فار اس۔ ہمارے لیے میسج کیا ہے کہ اپنی زندگی میں کوئی بھی کام کرو، چاہے جاب کرنی ہے، چاہے بزنس کرنا ہے، چاہے دین کا کام کرنا ہے، چاہے تمہارے پاس وسائل کم بھی ہیں، چاہے تمہارے پاس عقل تھوڑی بھی ہے، چاہے تمہارے پاس لوگ تھوڑے بھی ہیں، چاہے تمہارے پاس اپنی مرضی کی پوری جب ہم بزنس سٹارٹ کرنے لگتے ہیں تو بزنس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی جب تک میرے پاس اتنے لاکھ پورے نہیں آ جائیں گے میں نہیں کروں گا۔ جاب سٹارٹ کرنے لگتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ نہیں جب تک میری مرضی کی جاب نہیں ملے گی میں سٹارٹ نہیں کروں گا۔ اگر کم بھی ہے، اللہ پہ توکل مضبوط ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کم کے ذریعے سے بھی آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہمارے لیے میسج ہے کہ کم وسائل کے ساتھ بھی یا زیادہ وسائل کے ساتھ بھی جب بھی ہوں گے ہم نے توکل اللہ پہ رکھنا ہے، اپنے وسائل پہ نہیں رکھنا۔ اور اسی چیز کا ریورس اللہ تعالیٰ نے ہمیں کر کے دکھایا۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں کی تعداد کیا تھی؟ کثرت تھی، مسلمان کافی زیادہ تھے۔ جب مسلمان کم تعداد میں ہوتے تھے اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی، تو جب مسلمان زیادہ تعداد میں ہوئے تو ایک لاجیکلی ہم اپنے ذہن سے سوچے تو بندہ کیا کہتا ہے؟ جب کم تعداد میں تھے تو اللہ نے فتح دی، تو زیادہ تعداد میں تو ظاہری بات ہے فتح ہونی ہے۔ تو جب کثرت میں تھے تو کچھ لوگ تھے اس وقت، کچھ مسلمان تھے جو نئے مسلمان ہوئے تھے، تو ظاہر ہے ان کا ایمان کا لیول اور ابھی اس طریقے سے اللہ پہ توکل اتنا مضبوط نہیں تھا۔ تو ان کے دلوں میں کیا خیال آیا کہ جب ہم تھوڑے ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے دیتا تھا، آج ہم بہت زیادہ ہیں تو آج تو ہم کفار کو یوں ختم کر دیں گے، سو دے ہیڈ دیٹ فیلنگ، ان کے ذہن میں آیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس غزوہ کے اندر مسلمانوں کو شروع میں ایک ایسا جھٹکا دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ لیڈ کر رہے تھے، آگے جا رہے تھے۔ جب وہ آگے گئے تو ایسا کفار نے حملہ کیا کہ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور مسلمان وہاں پہ بکھر گئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر بھی کیا، اور ذکر اس لیے کیا کہ آنے والے لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا اللہ کو چھوڑ کے اپنی کثرت کے اوپر توکل کرے، اللہ کو چھوڑ کے اپنی پلاننگ کے اوپر توکل کرے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اسی ساری سچویشن کو بتاتے ہوئے، اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہیں تمہاری کثرت نے عجب میں ڈال دیا تھا، غرور میں آ گئے تھے کہ آج ہماری کثرت زیادہ ہے، فلم تغنی عنکم شیئا، اور وہ کثرت تمہارے کسی کام بھی نہیں آ سکی، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین باوجود اس کے کہ کشادہ تھی تمہارے لیے تنگ کر دے گی۔ ساری سچویشن ویسی تھی، لیکن اللہ کا حکم ہوا کہ تمہارے لیے زمین تنگ کر دے گی، یہ اللہ کی طرف سے سب ہوا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوبارہ سے مسلمانوں کو کے اوپر اپنی سکینت نازل کی، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان والوں پہ سکینت نازل کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد بھی بھیجی، وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لشکر بھیجے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس ساری سچویشن کو ریورس کر کے مسلمانوں کو فتح دی۔ لیکن ہمیں کیا پیغام دیا؟ ہمارے لیے کیا میسج ہے کہ چاہے تمہارے پاس ریسورسز زیادہ ہوں یا کم ہوں، مسلمان کا توکل ہمیشہ اللہ پہ ہوتا ہے، مسلمان کا یقین صرف اللہ پہ ہوتا ہے، مسلمان کا بھروسہ صرف اللہ پہ ہوتا ہے۔ جب ہمارا توکل اللہ پہ ہوگا تو اللہ ہمارے ساتھ ہے، جب ہمارا توکل ہمارے ریسورسز کے اوپر ہوگا، جب ہمارا توکل اپنی طاقت کے اوپر ہوگا، چاہے وہ پوری دنیا سے زیادہ بھی ہم ہو جائیں، تب بھی اللہ کے ہاں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ میرے نام لے گا میرے پہ توکل چھوڑ کے دنیا کی کسی چیز کے اوپر توکل کریں۔ تو یہ چیز ہمیں اپنی زندگی میں سیکھنی ہے کہ توکل کا کیا مطلب ہے۔ ہم نے ہر وقت اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا ہے، کوئی بھی سچویشن ہے ہم نے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے قادسیہ کے مقام پہ جب قادسیہ کی جنگ ہونے والی تھی تو عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو تھے وہ فاتح لیڈر کے طور کے اوپر مستقل
جنگیں جیتے چلے جا رہے تھے. تو مسلمانوں کے اندر ایک فیلنگ آنا شروع ہوگی, مسلمانوں میں ایک احساس پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ جس جنگ میں بھی خالد بن ولید لیڈ کرتے ہیں مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے. So they started having that feeling کہ نہیں, یہ جو جس پہ بھی آگے لیڈ کرتے ہیں مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات محسوس کر لی, انہیں پتہ لگ گیا. اور عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو حکمت عطا فرمائی تھی اور جو وزڈم عطا فرمائی تھی, سبحان اللہ, انہی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. تو عمر رضی اللہ عنہ کی جو وزڈم تھی وہ سمجھ گئے اس چیز کو. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا, جب قادسیہ کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو لیڈر نہیں بنایا, انہوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو لیڈر بنا دیا. تو بہت سارے مسلمانوں کے ذہن میں خیال آیا کہ بھئی ایک وننگ کمبینیشن چل رہا ہے. آپ کوئی بھی چیز کھیلتے ہیں, آپ کرکٹ بھی کھیلتے ہیں, تو جب کرکٹ کے اندر آپ کی ٹیم جو وننگ کمبینیشن ہوتا ہے, فٹ بال کے اندر بھی جو وننگ کمبینیشن ہوتا ہے, کوچ کیا کرتا ہے اسی وننگ کمبینیشن کو کنٹینیو کرتا ہے تاکہ وہ جیت جائیں. تو بہت سارے لوگوں میں یہ احساس ہوا کہ بھئی خالد بن ولید جب لیڈ کرتے تھے اور سیف اللہ ہیں, ان کو خطاب بھی اللہ کی تلوار کا ملا ہوا ہے, تو اس سچویشن میں ان کو ہٹانے کی کیا ضرورت تھی. تو عمر رضی اللہ عنہ ان کو کیا فرمایا, میں نے اسی وجہ سے ان کو ہٹایا ہے کیونکہ تم لوگوں کا توکل اللہ سے ہٹ کے خالد بن ولید کے اوپر آ گیا ہے, اور یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے اور یہ چیز اللہ کو بھی پسند نہیں ہے. میں یہ اسی لیے خالد بن ولید کو ہٹایا تاکہ تمہارا توکل واپس اللہ کے اوپر ہو. انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ہٹا دیا, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو لیڈر بنایا, اور اللہ تعالیٰ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پہ فتح عطا فرمائی. تو ہمارے لیے میسج کیا ہے, اللہ کی طرف سے کامیابی جو آتی ہے وہ مخلوق کی وجہ سے نہیں آتی, وسائل کی وجہ سے نہیں آتی, کسی انسان کی وجہ سے نہیں آتی, صرف اور صرف اللہ پہ توکل کی وجہ سے آتی ہے. اگر اللہ پہ توکل کامل ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے پاس وسائل زیادہ ہیں یا کم ہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں قادسیہ کی جنگ میں کیا ہوا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ لیڈ کر رہے تھے, اور رستم ایران جو تھا, رستم ایران, اس نے کیا کہا کہ اپنا کوئی ایمبیسڈر بھیجو, ہم بات کرنا چاہتے ہیں. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ربیعہ بن عامر کو بلایا, ربیعہ بن عامر رضی اللہ عنہ. ربیعہ بن عامر جو تھے وہ فقراء صحابہ میں سے تھے, اور کپڑے بھی پرانے سے پہنے, ان کے پاس گھوڑا جو تھا وہ بھی کمزور سا تھا, اور چھوٹی سے ایک نیزہ تھا. تو جب بلایا انہوں نے, تو بلانے کے بعد ان کو کہا کہ ربیعہ تم جاؤ گے ان سے ملنے کے لیے, رستم سے ملنے کے لیے تم جاؤ گے, لیکن ایک چیز یاد رکھنا, جس حلیے میں تم ہو تم اسی حلیے میں جاؤ گے, تم اپنی وضع قطع تبدیل نہیں کرو گے, جس حلیے میں اسی میں جاؤ گے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے دی ہے. اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی چیز میں اپنی عزت ڈھونڈیں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دے گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رسوا کر دے گا. تو اب کپڑے تبدیل کرنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں تھا, کوئی فرق تو نہیں پڑتا تھا, لیکن واٹ واز دا میسج؟ دا میسج واز کہ اپنے ذہن کو ہمیں یہ کلیئر رکھنا ہے کہ جو ہمارے ظاہری حلیے ہیں, یہ ہمارے جو ظاہری اسباب ہیں, ہمارے جو ظاہری ریسورسز ہیں, یہ ہماری کامیابی کی وجہ نہیں ہیں, یہ ہماری کامیابی کا ذریعہ نہیں ہیں. ان کی وجہ سے مسلمانوں کو کامیابی نہیں ملتی, ان کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں کامیابی نہیں آتی. کامیابی آتی ہے تو صرف اور صرف اللہ پہ توکل کرنے کی وجہ سے آتی ہے. اگر ہمارا اللہ پہ توکل مضبوط ہے تو ہم تھوڑی سی چیزوں کے ساتھ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں, ہم تھوڑی سی ایفرٹ کے ساتھ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں, ہم تھوڑی سی محنت کریں گے, اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دنیا میں عطا فرمائے گا. کوئی بھی کام آپ دنیا میں کریں, اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے کہ ہم اس اللہ پہ توکل کو قائم رکھیں اور اس کو سمجھیں, کیونکہ جتنا زیادہ ہم اللہ پہ توکل میں مضبوط ہوتے چلے جائیں گے اتنا زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری ساتھ مدد بھی ہوگی, اور اللہ کو یہ چیز پسند بھی ہے. اس لیے یہ چیز ہم نے اپنی زندگی میں سیکھنی ہے, اللہ پہ توکل کرنا, اللہ پہ بھروسہ کرنا, اینڈ اٹس اے کمپلیٹ کمبینیشن. جو ریسیپی آف سکسیس ہے اور اس کے جو انگریڈینٹس ہیں اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں. ہم اس کو بھی نہیں چھوڑ سکتے, نہیں جی ریسورسز کی کوئی ضرورت نہیں, بالکل ضرورت ہے, نہیں محنت کرنے سے کوئی نہیں ہوتا, نہیں یہ کچھ نہیں ہوتا, یہ بھی نہیں کرنا, اور یہ بھی نہیں کرنا کہ بس صرف محنت کے اوپر ہی فوکس ہے اور اللہ کو چھوڑ دیا, اللہ پہ توکل کوئی نہیں, اور اپنی محنت کے اوپر ہی توکل کر کے بیٹھ گئے. تو یہ حقیقت میں کیا ہے, یہ توکل اللہ پہ نہیں ہے, یہ توکل اپنی طاقت کے اوپر ہے. جب اپنی طاقت پہ توکل ہوگا, اپنے سکلز پہ توکل ہوگا, تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. اس لیے اپنی زندگی کے اندر اللہ پہ توکل کرنا اور بھروسہ کرنا ہمیں سیکھنا ہے. جتنا ہم توکل میں آگے ہوں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہمارے ہر کام میں ہماری مدد کرے گا,
اور ہمارے لیے کافی ہو جائے گا، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جب اللہ ہمارے لیے کافی ہو گیا تو پھر ہمیں مخلوق سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وسائل سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو اپنائیں گے، ان کو یوز کریں گے، لیکن اللہ پہ توکل کر کے چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔